اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ فاطر آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 14 جو کہ رکوع نمبر 1 اور 2 ہے اس کا ہم مطالعہ کریں گے۔ اس سے پچھلی نشست میں ہم نے سورہ سبا کا مطالعہ مکمل کیا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ اس سورت کے مطالعہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حق کو قبول کرنے میں صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے جو آڑے آتی ہے، اور وہ ہیں ذاتی خواہشات۔ تو جب تک ہم ذاتی خواہشات پہ قابو پانا نہ سیکھیں گے، حق کے راستے کا سفر بہت مشکل ہے۔ اور سورہ سبا کی جو مثال ہمارے سامنے رکھی گئی تھی، سورہ سبا میں جو قوم سبا کی مثال ہمارے سامنے رکھی گئی تھی، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہر قوم کو اور ہر فرد کو صلاحیتیں دی گئی ہیں، نعمتیں دی گئی ہیں، اور ساتھ ہی اسے اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس اختیار کو کس طریقے سے استعمال کرتا ہے۔ تو جو لوگ اور جو قومیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ کے فرمانوں کے مطابق کام میں لاتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو لوگ بھی اس سے منہ موڑتے ہیں تو نقصان انہیں اٹھانا پڑتا ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ سورہ فاطر کا مطالعہ شروع کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ مطالعہ شروع کرنے سے پہلے یہ جو لفظ فاطر ہے اس پہ ہم سب مل جل کے غور و فکر کریں۔ فاطر کا جو روٹ ورڈ ہے یہ ہے فطر، فے توئے رے، اور قرآن کریم میں اس روٹ سے جو بننے والے الفاظ ہیں ان میں فاترہ، فاتر، فاترانی، فطرکم، فطرنا، فطرہن، فطرت، انفطرت، منفطرن، فطور اور یتفرن، یہ الفاظ شامل ہیں۔ اب اکثر اردو تراجم میں فاطر کا مفہوم خلق کرنا، بنانا یا پیدا کرنا، اور بعض اوقات شروع سے پیدا کرنے کے بیان کیے جاتے ہیں، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن کریم میں خلق کا لفظ جو ہے وہ پیدا کرنے کے استعمال ہوتا ہے، کریشن کے لیے خلق، اور جو کریشن بالکل نئے سرے سے ہو اسے بدال خلق کا نام جو ہے، یا کوئی بدال خلق کی ٹرمنالوجی قرآن کریم نے استعمال کی ہے۔ اب اگر ہم انگلش کی جو مختلف لغات القرآن ہیں ان کی مدد لینے کی کوشش کریں تو فطر کے معنی عام طور پہ ہمیں اوریجنل کمپوزیشن اینڈ ڈسپوزیشن، اوریجنل کمپوزیشن اینڈ اوریجنل ڈسپوزیشن، نیچرل کانسٹیٹیوشن اور انیٹ نیچر، اس کے ملیں گے۔ اور اگر انگلش کے ان مفہوم کا ترجمہ اگر میں اردو میں کروں تو وہ کچھ اس طریقے سے بنے گا: اصلی اجزائے ترکیبی اور بناوٹ، دوسرا اصلی مزاج، طینت، طبیعت یا سرشت، قدرتی ساخت، اور فطرت اور جبلت۔ انگلش کے یہ مفاہیم اردو کے مقابلے میں کافی بہتر ہیں۔ کسی بھی تخلیقی کام کی جو ابتدا ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کا مقصد، اس کا جو پرپس ہے وہ ڈیفائن کیا جاتا ہے، اور اس سے اگلے مرحلے میں اب اس چیز کی خصوصیات اور صلاحیتوں کا تعین کیا جاتا ہے تاکہ وہ چیز جو ہے ان مقاصد کو پورا کر سکے، اور اس سے اگلے مرحلے میں ڈیزائن کی باری آتی ہے۔ اگر خصوصیات میں کمی رہ جائے تو اس چیز میں کمی ہوگی، اور وہ کبھی بھی جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے ان مقاصد کو پورا نہیں کر سکے گی۔
ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری یہ کائنات میں جو کچھ بھی پایا جاتا ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظاہرہ ہے۔ ہر چیز کا وجود صفات ربی کا مرہون منت ہے۔ دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات ہر شے میں ایک صلاحیت بن کے اپنا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ کسی بھی شے کی بذات خود نہ تو کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی کچھ اہلیت ہے۔ سب کچھ اللہ کا ہے اور سب کچھ اللہ ہی سے ہے۔ تو فاطر کا روٹ ورڈ جو فطر ہے، اس سے اگر بڑھنے والے الفاظ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، اگر لفظ فطرت پہ آپ غور کریں تو پھر انشاءاللہ ہمیں اس کے جو اصلی مفہوم ہے اس پہ پہنچنے میں بڑی آسانی رہے گی، اور اس پہ غور و فکر ہمارے لیے سوچ کے نئے دروازے کھولے گا۔ فطرت کا لفظ قرآن کریم میں سورہ الروم کی آیت نمبر 30، تو یہ سورت بھی 30 ہے اور آیت نمبر بھی 30، اس میں فطرت کا لفظ آیا ہے، اور کچھ اس طریقے سے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اس کا ترجمہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ فطرت اللہ تعالیٰ کی اور اسی فطرت پہ کیا لوگوں کو۔ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی لفظ فطرت کی وضاحت کچھ اس طریقے سے فرماتے ہیں، اسی آیت کو سامنے رکھ کے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، یعنی انسان میں اپنی صفات کا عکس پیدا کر دیا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے صفات کو بار بار کھوجنے کا حکم دیا ہے، ان پہ غور و فکر کا حکم دیا ہے، تاکہ انسان اپنے اندر کی خفتہ صلاحیتوں سے واقف ہو سکے، ان سے آگاہ ہو سکے اور ان کو کام میں لا سکے۔ اس طریقے سے فاطر کا مفہوم صفات، کمالات اور خصوصیات سے بھرے ہونا یا متصف ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات مختلف صورتوں اور صلاحیتوں کی شکل میں پوری کائنات اور خود ہمارے اندر بھی کار فرما ہے۔ آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور سب سے پہلی آیت، الحمدللہ فاطر السماوات والارض۔ الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی حمد اس کا لائق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، تو ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ فاطر السماوات والارض، متصف کر دیا ہے جس نے اوصاف سے آسمان و زمین کو، یعنی آسمان اور زمین میں ہر طرف اللہ تعالیٰ کی صفات ہی صفات جو ہیں ان کا مظاہرہ ہو رہا ہے۔ کسی بھی چیز کی بذات خود کوئی حیثیت نہیں ہے، اس میں جو بھی اہلیتیں ہیں ساری اللہ تعالیٰ کی صفات کی مرہون منت ہیں۔ جاعل الملائکۃ رسلا، بنا دیا ملائکہ کو قاصد، میسنجر، رسولن، رسول، پیغام رساں۔ اولی اجنحۃ مثنی و ثلث و ربع، جن کے پر ہیں 2 3 3 اور 4 4۔ یزید فی الخلق ما یشاء، زیادہ فرما دیتا ہے اپنی خلق میں جیسا چاہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہے ہر شے پہ قادر۔ اب لفظ آیا تھا اجنحہ، یہ بنتا ہے جیم نون ہے، جناح، جناح سے۔ اس کا مطلب بازو بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب پر بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب دامن بھی ہوتا ہے، اور اس کا مطلب انکلینیشن بھی ہوتا ہے، جھکاؤ۔ اور اس سے مراد جب آپ بازو یا پر لیتے ہیں تو اس سے مراد حلقہ اثر بھی ہوتا ہے، اس سے مراد ذمہ داری کا علاقہ بھی ہوتا ہے، یا آپ کی ذمہ داری کا سفیر جو ہے وہ بھی ہوتا ہے۔ اب دوسرا لفظ تھا الملائکہ۔ ملائکہ کا روٹ ہے ملک، میم لام کیا۔ ملائکہ جو عرف ہم کہتے ہوتے ہیں فرشتے، یہ غیبی مخلوق ہے جو بارش برسانے، ہوائیں چلانے، نفوس کو مادی دنیا میں لانے، اس دنیا سے واپس رخصت کرنے، قیامت کے معاملات اور دیگر کاموں میں اپنی ذمہ داریاں نبھا رکھے ہیں، اور جو جو ذمہ داری اللہ کریم نے اسائن کی ہوئی ہے وہ اسی میں لگے ہوئے ہیں۔
اس آیت مبارکہ میں فرشتوں کی ساخت پہ روشنی ڈالی گئی ہے۔ عبدال حق حضور قلندر بابا اولیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں کو جو صلاحیتیں حاصل ہوئی ہیں وہ فرشتوں کے پروں سے ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ پر صلاحیتوں اور صفات کے مطابق چھوٹے یا بڑے ہوتے ہیں، اور پروں کی تعداد میں بھی فرق ہوتا ہے۔ اصل میں پروں کی تعداد ان کی ذمہ داریوں کو ظاہر کرتی ہیں، اور جو پروں کا ایکسٹینٹ ہے، ان کا چھوٹا یا بڑا ہونا، وہ اس علاقے کا چھوٹا یا بڑا ہونا ظاہر کرتے ہیں جس علاقے میں ان کو کام اسائن کیا گیا۔ قرآن کریم میں فرشتوں کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں ان میں سے کچھ اس طریقے سے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ جو آیت نمبر 38، لا یسامون، تھکتے نہیں ہیں۔ اس طریقے سورہ نساء آیت نمبر 172، لا یستنکف، اعتراض نہیں کرتے، جو بھی کام دیا جاتا ہے اس پہ لگ جاتے ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 49، لا یستکبرون، تکبر نہیں کرتے، حالانکہ بہت طاقتیں اللہ کریم نے دے رکھی ہیں، اللہ کریم نے بڑے رتبے دے رکھے ہیں، لیکن کبھی بھی اس پہ تکبر نہیں کرتے۔ اور سورہ تحریم آیت نمبر 6، لا یسامون، نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم بھی دیا جاتا ہے اسی پہ کار بند رہتے ہیں۔ سورہ الانباء آیت نمبر 38، وہی بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اور سورہ نجم آیت نمبر 26 میں، اور ان کی سفارش بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے سوا کوئی نفع نہیں دیتی، جس سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ فرشتے سفارش بھی کرتے ہیں، لیکن سفارش اسی کی کریں گے جو ڈیزرو کرتا ہے اور جس کے لیے اللہ کریم نے حکم، جس کی اجازت اللہ کریم دیں گے۔ اب فرشتوں کی جو صحیح تعداد ہے اس کا علم تو اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت، تو جو کچھ کھول دے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی رحمت، فلا ممسک لہا، تو نہیں ہے کوئی اسے روکنے والا، وما یمسک، اور جسے وہ روک دے، جسے وہ ود ہولڈ کر لے، فلا مرسل لہ من بعد، تو نہیں ہے اسے کوئی بھیجنے والا اس کے بعد، وہو العزیز الحکیم، اور وہی عزت والا، حکمت والا۔ اب اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب وہ کسی پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اگر وہ کوئی دروازہ بند کر دے تو اسے کوئی کھول نہیں سکتا۔ لیکن ساتھ یہ بھی یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک فری ویل سے نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں باقاعدہ ایک قانون کے تحت ہیں، اور یہ آپ کو جو هو العزیز الحکیم، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کریم کے پاس ہر طرح کی قدرت ہے، ہر طرح کا زور ہے، ہر طرح کے اختیارات ہیں، لیکن وہ سارے کاموں کو حکمت کے ساتھ سر انجام دیتے ہیں۔ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے لوگو یاد کرو وہ نعمتیں، وہ انعامات جو اللہ کے ہوئے تم پہ۔ حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا ہے کوئی خالق؟ حل من خالق غیر اللہ، کیا ہے کوئی خالق اللہ کے سوا؟ یرزقکم من السماء والارض، جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان و زمین سے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ، تو کدھر سے الٹے جا رہے ہو؟ اللہ کریم نے ہمیں لا تعداد نعمتیں دے رکھی ہیں، اور یہ نعمتیں ہمارے اندر پائی جانے والی وہ ساری کی ساری صلاحیتیں ہیں جنہیں بروئے کار لا کر ہم اپنا مقصد تخلیق حاصل کر سکتے ہیں، ہم اس دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اور جس خالق اور مالک نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، زندگی کے وسائل مہیا کرنے کا بھی سارا انتظام اسی نے کر رکھا ہے، ہمیں اس بارے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس ذات نے پیدا فرمایا انشاءاللہ وسائل زندگی بھی وہی مہیا کرے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں اور جو اللہ تعالیٰ کی صلاحیتیں ہیں، ایک تو یہ بھی نعمت ہے، لیکن سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، جس کا اس نے احسن بندوبست فرما رکھا ہے۔
مخلوق کے خدا کی رہنمائی کے لیے اس نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور اس کے علاوہ بھی آج بھی لوگ جو ہیں یہ بھلائی کے کام کر رہے ہیں۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اگر یہ تکذیب کریں، اگر یہ آپ کی بات کو جھوٹا قرار دے، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، تو اس سے پہلے بھی تکذیب کی گئی ہے رسولوں کی، رسول جو اللہ کا پیغام آگے پہنچائیں۔ تو جو بھی اللہ کا پیغام آج کے دور کی بھی بات کریں تو جو بھی اللہ کا پیغام حق اور سچ کے ساتھ آگے پہنچتا ہے اسے تکالیف دی جاتی ہیں، اس کے مخالفت کی جاتی ہے، اسے جھوٹا قرار دیا جاتا ہے۔ یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، اور یہ آگے بھی ہوتا رہے گا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں سب امور۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ جو اللہ کریم نے وعدے فرما رکھے ہیں اپنی کتابوں میں یا اپنے نبیوں اور رسولوں کے ذریعے، وہ سارے کے سارے سچ ہیں اور وہ سب کچھ ہو کے رہے گا۔ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تو یہ دنیا کی زندگی جو ہے، یہ جو حیات دنیا ہے، تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، اس سے چکر نہ کھا جانا۔ تغرنکم، غرر غین رے سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے دھوکہ ہو جائے، چکما، کچھ چکر دے جائے۔ تو یہ حیات دنیا سے چکر میں مت آ جانا، اسے دھوکہ مت کھا جانا۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اور نہ تمہیں دھوکہ دے، نہ تمہیں دھوکے میں ڈال دے وہ بڑا دھوکے باز۔ اب تمام رسولوں نے جب بنی آدم کو اللہ کا پیغام پہنچایا تو اکثر لوگوں نے اسے جھوٹ اور بعض نے اسے خود غرضی قرار دیا۔ انہیں یہ بات واضح کر دی گئی تھی کہ ہم سب کا وجود اللہ کے امر سے ہے، اس اللہ نے ہمیں خاص مقصد کے لیے بھیجا ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے ایک مہلت دے رکھی ہے، اور اس مہلت کے دوران ہر کوئی بااختیار ہے، چاہے اس ہدایت کو قبول کرے چاہے اس ہدایت کو قبول نہ کرے۔ لیکن جب یہ مہلت ختم ہوگی تو ہر ایک کو لوٹ کے اپنے رب کے پاس جانا ہے، اور اس مقصد تخلیق کے، اس مقصد حیات کے حصول کی سب سے بڑی رکاوٹ شیطنت، جسے ہم کہتے ہیں عرف عام شیطان۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، ان الشیطان لکم عدو، بے شک شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ فاتخذوہ عدوا، تو تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ بھئی دشمن نے دشمنی کرنی ہے، تو اگر آپ اسے دشمنی نہیں سمجھو گے تو خود بخود گھاٹے میں پڑو گے۔ انما یدعو حزبہ، انما یدعو حزبہ، وہ بلاتا ہے اپنے گروہ کو، حزبہ، اپنے حزب کو، اپنے گروہ کو، اپنی فوج کو، لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ وہ ہو جائیں صاحبان شعلہ دان آگ، تاکہ وہ سارے جا پڑیں آگ میں، آگ میں سب کی صحبت ہو جائے، سارے اکٹھے ہوں ادھر۔ الذین کفروا لہم عذاب شدید، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے ہے سخت عذاب، سخت سزا۔ والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالح کیے، اپنے کہے کا صالح اعمال کا ثبوت دیا، لہم مغفرۃ و اجر کبیر، تو ان کے لیے مغفرت ہے اور انہی کے لیے اجر کبیر ہے۔ شیطان ہم سب کا کھلا دشمن ہے، اور یہ بات ایک دفعہ نہیں، کئی دفعہ قرآن کریم میں اللہ نے واضح فرما دی ہے۔ اگر وہ دشمن ہے تو دشمن پر قابو پانے کے لیے اس سے ہمیشہ چوکنے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے خلاف حفاظتی تدابیر جو ہیں وہ اختیار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کا بھرپور تیاری سے مقابلہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور شیطان ایسا دشمن ہے جو ہمیشہ دوستی اور خیر خائی کا لبادہ اوڑے رکھتا ہے، اور اس کا مقصد ہمیں اللہ کے راستے سے دور کرنا ہوتا ہے، اور اس مقصد کے لیے وہ مختلف ترغیبات کا سہارا لیتا ہے، اور جو ان شیطانی ترغیبات کو قبول کر لیتا ہے تو وہ ظلم، سرکشی اور بغاوت، جو شیطانی راہ ہے، وہ اس شیطانی راہ پہ چل نکلتا ہے، تو اس کا انجام پھر سوائے سخت عذاب کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور اس کے برعکس
جو ان شیطانی ترغیبات کو قبول نہیں کرتا اور اللہ کی راہ کے اوپر پوری استقامت کے ساتھ چلتا رہتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، تو کیا مزین ہے جس سے اس کے برے اعمال اور وہ دیکھتا ہے ان کو اچھا۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، بھٹکتا ہے جو چاہے، ہدایت پاتا ہے جو چاہے۔ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَنَاتٍ، تو نہ ہو جائے آپ کا نفس ان کے لیے حسرت زدہ۔ یہ کس کے لیے مخاطب ہے؟ ان رسولوں کے لیے جو اللہ کا پیغام جو ہے مخلوق خدا کے دے رہے ہیں، کہ ظاہر ہے اللہ کے رسول اس مخلوق کے بہت بڑے خیر خواہ ہوتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ایک پیغام حق کے اوپر لوگ جو ہیں وہ کان نہیں دھر رہے تو انہیں دکھ ہوتا ہے، کیونکہ انہیں انجام کا بھی پتہ ہے کہ اگر آج یہ نہیں مانیں گے تو کل یہ پکڑے جائیں گے، انہیں سزا ہوگی۔ تو جب وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں خلاف حق بات کرتے ہوئے تو ان کا دل دکھتا ہے۔ ان اللہ علیم بما تصنعون، انہیں تسلی دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں۔ اب شیطان اپنے پیروکاروں کو ان کے برے اعمال خوشنما بنا کے دکھاتا ہے، مزین کرنا، ڈیکوریٹ کر کے دکھاتا ہے، بیوٹیفائی کر کے دکھاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہوتے ہیں کہ وہ تو بڑے اچھے کام کیے جا رہے ہیں۔ اور جب بندہ یہ سمجھ رہا کہ میں تو اچھے کام کیے جا رہا ہوں تو وہ پھر اسی کے اوپر چلتا رہتا ہے، بار بار وہی کام کرتا ہے۔ اللہ کریم نے ہر ایک کے اندر اچھائی اور برائی کا شعور رکھ دیا ہے، اور ساتھ ہی اختیار دے دیا ہے کہ کون سی راہ کا انتخاب کرنا ہے۔ انہی نعمتوں میں، جن نعمتوں کا ذکر ہو رہا تھا، آپ کے پاس عقل ہے، آپ کے پاس سمجھ ہے، آپ کو اللہ نے سماعت دی ہے، آپ کو اللہ نے بصارت دی ہے، ہر طرح کے علوم آپ کے سامنے ہیں، اللہ کے نیک بندے بھی ادھر موجود ہیں۔ اب جس کو طلب ہوگی تو وہ انشاءاللہ راہ راست پہ آ جائے گا، تو جسے طلب ہی نہ ہو اس کا آپ کیا کر سکتے؟ واللہ الذی ارسل الرياح فتثير سحابا فسقناه الى بلد میت، واللہ الذی ارسل الرياح، اور اللہ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں، فتثير سحابا، تو اٹھا لاتی ہیں بادل، فسقناه الى بلد میت، تو ہم لے جاتے ہیں انہیں شہر مردہ کی طرف، فاحیینا بہ الارض بعد موتها، تو زندہ کر دیتے ہیں ہم اس کے زمین کو بعد اس کی موت کے، کذالک النشور، تو اسی طرح ہوگا نشر ہونا۔ واللہ الذی ارسل الرياح، اللہ ہی ہے جو بھیجتا ہے ہوائیں۔ اس سے مراد عام ہوائیں بھی آپ لے سکتے ہیں جو بارش سے پہلے ہو سکتی ہیں، تو اس سے مراد وہ رحمت کی ہوائیں بھی ہوتی ہیں جو اللہ کریم کسی علاقے میں اپنے نیک بندوں کو بھیجتے ہیں، اور وہ اچھائی اور بڑائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ فَتُثِيرُ سَحَابًا، تو وہ اٹھا لاتی ہیں بادل، سحاب بادل۔ اب اگر اللہ کے نیک بندے، میں نے کہا دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھیں، ایک جو بالکل ہوا چلتی ہے بادل اٹھا کے لاتی ہے، وہ بادل جو ہیں وہ پھر مردہ زمین کے اوپر جب برستے ہیں تو وہاں سے ایک رویدگی پیدا ہو جاتی ہے، طرح طرح کی فصلیں، نباتات جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جب کسی مردہ دل قوم کی طرف اللہ کریم اپنے کرم نوازی کے ساتھ اپنے نیک بندوں کو، اپنے رسولوں کو، اپنے نبیوں کو بھیجتے ہیں تو ان کا احیاء بھی اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ جو اس نیکی کو، اس پیغام کو قبول کرتا ہے تو اس کے اندر سے وہ برائیاں نکل جاتی ہیں، اچھائیاں جو ہیں وہ اس کی جگہ لیتی ہیں۔ کیونکہ احیاء کا لفظ جو ہے یہ دونوں میننگ میں آتا ہے۔ احیاء ہوتا ہی ہے ریوائیول، ریوائیول اس چیز کا ہوتا ہے جو آلریڈی ایگزسٹ کر رہی ہو۔ تو بالکل زمین کے اوپر بھی اسی طریقے سے ہے، لیکن اگر آپ دوسرے اینگل سے دیکھیں گے تو اس سے کذالک النشور، اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے ایک مردہ زمین میں ایک خاص مقدار پانی کی جب جاتی ہے تو زمین میں ایک پیداواری صلاحیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، طرح طرح کی نباتات اگاتے ہیں، اور یہی فارمولہ ہے دوبارہ جی اٹھنے کا۔ اگر تھوڑا سا اس پہ غور کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پوری بات سمجھ آ جائے گی۔ من کانا یرید العزت،
تو جو کچھ آتا ہے عزت. لیکن یہ لفظ ہے یرید. یرید کا روٹ ورڈ ہے رے واو دال, اور اسی رے واو دال سے بنتا ہے لفظ ارادہ بھی. ارادے کا روٹ ورڈ بھی یہی ہے. تو ایک لفظ آتا ہے شاہ, پیچھے شاہ بھی آیا تھا, تو شاہ ہوتا ہے وش. تو یرید اور شاہ اور یرید ایک وش ہے, ایک ول ہے. شاہ وش, جیسے ہم بازار جاتے ہیں, ڈھیر ساری چیزیں ہیں, اب ساری تو خرید کے لا نہیں سکتے, پسند ساری آتی ہیں, لیکن جس چیز کو خریدنے کا آپ ارادہ کر لیں گے, اچھی بڑا دیکھ بھال کے اس کے لیے پیسے بھی خرچ کریں گے. مقصد ہے کہ عملی سٹیپ لیں گے. جس خواہش کو پورا کرنے کے لیے آپ عملی سٹیپ لیں گے تو بیچ میں آئے گا ارادہ. تو یہ ایک فرق ہے. یرید میں ارادہ ہوتا ہے, شاہ جو بھی چیز آپ کو بھلی لگی. من کرنا یرید العزت, جس کا ارادہ ہے کہ اسے عزت ملے. فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا, تو ساری کی ساری عزت تو اللہ کے پاس ہے, ساری عزت تو اللہ کے لیے ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب, اس کی طرف صعود کرتا ہے کلام طیب. صعود نزول کا اپوزٹ ہے. نزول ہوتا ہے اوپر سے نیچے آنا, صعود ہوتا ہے نیچے سے اوپر جانا. اب یہ عزت کا فارمولہ بھی تو دے دیا, اگر عزت لینا چاہتے ہو تو پھر کیا کرنا پڑے گا. الیہ یصعد الکلم الطیب, صعود کرتا ہے اس کی طرف کلام طیب. والعمل الصالح یرفع, اور جو عمل صالح ہے وہ اسے رفعت دیتا ہے. رفعت دینا کیا, اوپر چڑھاتا ہے, درجہ با درجہ اسے اور ترقی دیتا ہے. تو اگر آپ کو عزت چاہیے, کلام طیب, کلام طیب, اچھی بات, اچھے کام, اور ساتھ عمل صالح, وہ بھلے اعمال جن کی نسبت صالحین کے ساتھ ہو. جیسے اعمال انہوں نے کیے تھے ویسے آپ بھی کریں, تو پھر یرفع, پھر انشاءاللہ وہ جو صعود ہے وہ درجہ با درجہ اوپر ترقی کرتا جائے گا. والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید. والذین یمکرون السیئات, اور وہ جو تدبیریں کرتے رہتے ہیں برائیوں کی. یمکرون تدابیر, پلاٹس, جو پلاٹ کرتے بناتے ہیں, جو پلاننگ کرتے ہیں. والذین یمکرون السیئات, جو لگے رہتے ہیں برائیوں کی تدابیر میں, لہم عذاب شدید, ان کے لیے ہے عذاب شدید. وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ جَبُورٌ, اور انہی کی تدابیر غارت ہو جاتے ہیں. اب اگر آپ اس پوری آیت پہ غور کریں تو دو مختلف طرز عمل جو ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے, اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ تعالیٰ کی ہے. اور عزت اللہ کریم اس کو دیتے ہیں جو ان کی راہ میں کوشش کرتا ہے, جو ان کے کام لگ جاتا ہے. اور ایسے لوگوں کا وتیرہ ہی کلام طیب ہوتا ہے, اور اعمال صالح ہی ان کا اڑنا بچھونا ہوتا ہے. اور اس کے برعکس جو برائیاں کرتے ہیں اور خود بھی کرتے ہیں اور برائیاں پھیلانے میں بھی لگے رہتے ہیں, تو کیا ہوا, وہ شیطانی کام جو ہیں ان کو ترقی دینے میں لگے رہتے ہیں, تو انہیں سوائے الٹیمیٹلی سوائے ناکامی کے اور رسوائی کے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. واللہ خلقکم من تراب, اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلق کیا ہے تراب سے, خاک سے. اور خاک ایک بالکل بے حیثیت چیز ہوتی ہے, دھول کہہ لیں, خاک پھونک مار تو اڑتی پھرتی ہے, ٹوٹلی بے حیثیت. ثم من نطفۃ, پھر نطفہ سے. ثم جعلکم ازواجا, پھر ٹھہرا دیے تمہارے جوڑے. اوریجنل شروعات ایک ہی جیسی ہیں, پر اللہ کریم اپنی مہربانی سے جوڑے بنا دیتا ہے, میل فیمیل, وہ بھی اچھے برے, وہ بھی لمبے قد والے چھوٹے قد والے, سارے ہر طرح کے. وما تحمل من انثی ولا تضع الا بعلم, اور نہیں حاملہ ہوتی کوئی مادہ, اور نہ وضع کرتی ہے کچھ بھی مگر اس کے علم سے.
سب کچھ اس کے علم میں ہے. وما یعمر من معمر، اور نہیں کوئی عمر پاتا کوئی معمر. معمر عام طور پہ لمبی عمر والے کو کہا جاتا ہے. ولا ینقص من عمرہ، اور نہیں گھٹتی کسی کی عمر الا فی کتاب، مگر ہے کتابیں جتنی لکھوا کے لایا ہے اتنی ہی ہوگی. جب اس دنیا میں آیا تھا تو جو اس کے لیے ایج پرسکرائب کر دی گئی بس وہی رہے گی. ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ تعالیٰ پہ آسان ہے. اب دیکھیں اللہ کریم نے یہ کائنات اپنے علم سے تخلیق فرمائی ہے. وہ سچا خالق اور مالک ہے. ہر چیز اسی کی مرہون منت ہے. اور یہ سب کچھ ایسے ہی نہیں بن گیا. یہ پوری جو کائنات ہے یہ ایک انتہائی اعلیٰ درجے کا منصوبہ، وہ اعلیٰ بھی ہے اور مربوط بھی ہے، ٹوٹلی انٹیگریٹڈ ہے. چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ سنکرونائزڈ ہیں. اگر سنکرونائزڈ نہ ہوتی تو یہ ساری ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوتی، یہ سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوتے اور ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری رہتا. لیکن ہر کوئی اپنے اپنے کام میں لگا ہوا ہے، جو کسی کو اسائن کیا ہوا ہے. اس نظام میں ہر ایک جو سے کام دیا گیا ہے وہ کر رہا ہے، اور ہر ایک کے لیے ایک ملت عمل ہے. ہر مخلوق کے لیے ایک ملت عمل ہے. وما یستوی البحران، نہیں ہے برابر دو بحر. اب بحر کیا ہوتا ہے؟ یہ بحران جو ہے یہ پلورل ہے. آپ دو بھی کہہ سکتے ہیں، دو سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن منیمم دو ہے. بحر ہوتا ہے بیسیکلی دو کناروں کے درمیان کوئی چیز جو فلو کر رہی. اس لیے عام طور پہ اسے واٹر کورس کا نام بھی دیا جاتا ہے، دریا بھی کہا جاتا ہے، سمندر بھی کہا جاتا ہے، ندی نالے بھی کہا جاتا ہے. یہ سارے نام یہاں بحر کے لیے یوز ہوتے ہیں. تو واٹر چینل بھی آپ کہہ سکتے ہیں، واٹر کورس بھی آپ کہہ سکتے ہیں. ھذا عذب فرات، ھذا عذب فرات، یہ ایک ہے میٹھا اور پیاس بجھانے والا. سائغ شرابہ، خوشگوار ہے، بڑا مزیدار ہے پینے میں. وہ ھذا ملح اجاج، اور یہ جو دوسرا ہے یہ ہے کھاری اور سخت کڑوا. اگر اب چونکہ دو چینل ہیں ساتھ ساتھ جا رہے ہیں تو دیکھیں دو ساتھ ساتھ ہیں، ملے ہوئے ہیں. ایک میٹھا ایک کڑوا، ایک اچھا ایک برا. وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، اور تم ہر ایک سے کھاتے ہو گوشت تازہ. وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور نکالتے ہو گہنا جو پہنتے ہو. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهَا مَوَاخِرَ، اور دیکھتے ہو اس میں کشتیوں کو، مواخرہ جو چیرتے ہوئے چلتی ہیں. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، تاکہ تم تلاش کرو اس کا فضل، تاکہ تم کماؤ اس کا فضل. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بنو، اس کا شکر کرو. اب جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو بحر ہے یہ دو کناروں کے درمیان بہتی ہوئی کوئی چیز ہے. عام طور پہ ہم ندی، نالا، دریا یا کوئی اور دریا بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر براڈر پرسپیکٹ میں آپ دیکھیں تو انسان کے اندر اچھائی اور برائی کی دونوں صلاحیتیں موجود ہیں. آپ جس سے چاہیں کام لے لیں. اچھائی میں جائیں گے تو رزلٹ خوشگوار، برائی کی طرف جائیں گے تو رزلٹ آپ کو خود پتہ ہے، کڑوے ناگوار قسم کے. اب آگے آیا تھا ھذا عذب فرات. عذب، عذب کا روٹ جو ہے یہ ہے عین زال بے. عام طور پہ اس سے سویٹ ٹو ٹیسٹ، چکھنے میں یا ذائقے میں میٹھا. جب پانی کے ساتھ آپ کہیں گے پھر سے کہیں گے پلیٹیبل، کہ ایسا پانی جو پیا جا سکے اور پینے کے لیے مفید ہو. فرات، فرات کا جو روٹ ورڈ ہے وہ فے رے تے، فرات، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تھرسٹ کوئنچنگ، جو پیاس بجھائے. ویری ریفریشنگ، ویری ریفریشنگ اینڈ سویٹ، پیاس بجھانے والا اور مزیدار بھی. سائغن،
सौग से बना, सीन वाओ गैन से, जिसका मतलब है प्लेजेंट। उसके बाद मिल्हुन उजाज, मलाह मीम लाम हे, इससे बनता है साल्टी, नमकीन। उजाज अलफ जीम जीम, बिटर तल्ख, जिसका जायका ही तल्ख हो। तो कभी आप समुद्र का पानी पी के देखें जरा, वो भी पानी है, कड़वा, सख्त नमकीन। या शोरज़दा ज़मीन जो है उसका पानी पी के देखें और फिर एक मीठे पानी से मुकाबला करें, दोनों बिल्कुल फ़र्क है। तो अलबहर का जो लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है अल्लाह करीम ने, ये जो पूरी अगर आप आयत आपके सामने है, तो एक तरफ तो अल्लाह की कुदरत की कितनी ही निशानियाँ आपको इस आयत में मिलती हैं, और इस तरह के जो चश्मे दरिया भी मौजूद हैं, समुंदर भी मौजूद हैं, जिनमें मीठा पानी भी मौजूद है और खारा या नमकीन पानी भी मौजूद है। उन्हीं से हम मछलियाँ भी पकड़ते हैं, घूंगे मोती ये भी निकालते हैं, हर तरह के फ़ायदे भी हासिल करते हैं, समुद्र में कश्तियाँ भी चलाते हैं। ये सारी चीज़ें जो कुदरत की निशानियाँ वो भी मौजूद है। और दूसरी तरफ यहाँ पे इशारा, जो मैंने थोड़ी देर पहले ही बात की, दो मुख्तलिफ तर्ज़ फ़िक्र, दो मुख्तलिफ जो तर्ज़ अमल हैं, ये एक इशारा उधर भी है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव सोच की तरफ इशारा है। जब सोच आपकी मुस्बत होगी तो इंशाअल्लाह उसके रिज़ल्ट भी मुस्बत होंगे, और सोच अगर मनफी होगी तो फिर कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा। अब खालिक़े कायनात ने हमें हर तरह की सलाहियतें अता फरमा रखी हैं। इन सलाहियतों का खैर के लिए जो इस्तेमाल है, अब ये सारा इख्तियार आपके पास है कि आपने खैर के लिए इस्तेमाल करनी है या शर के लिए करनी है, और खैर और शर उन दोनों के रिजल्ट्स जो हैं वो आपको नोन है। युलिजुल लैल फिन नहार व युलिजुन नहार फिल लैल, मलाता है या घुसा देता है रात को दिन में और घुसा देता है दिन को रात में। ये यूलेजो इसका रूट वर्ड है वलज, बाओ लाम जीन, दाखिल कर देता है, घुसा देता है। इसे काजेज टू एंटर भी आप कह सकते हैं, काजेज टू पास भी आप कह सकते हैं, और टू एन एक्सटेंड आप इसे मर्ज करना भी कह सकते हैं कि एक चीज़ दूसरे में मर्ज हो जाती है, अल्टरनेटली, एक दूसरे में हुई दूसरी पहले में, अल्टरनेटली ये काम जारी रहता है। वसख्खर शम्सा वल कमर, और मुसख्खर किया है उसी ने शम्स व कमर को, कुल यजरी लिअजल मुसम्मा, हर एक चले जा रहा है या हर एक जारी है मयाद मुअय्यन तक। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम, ये है तुम्हारा अल्लाह, ये है अल्लाह ताला तुम्हारा रब, लहुल मुल्क, उसी की बादशाही है, सारा उसी का इख्तियार है, सब कुछ उसी के कंट्रोल में। वल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिही, और जिन्हें तुम पुकारते हो उसे छोड़ के, या बजाय अल्लाह के पुकारने के जिनको तुम पुकारते हो, मा यमलिकूना मिन कितमीर, नहीं है वो मालिक खजूर की गुठली के छिलके के भी। कितमीर का मतलब होता है कि कोई छोटी से छोटी, जितनी आप छोटी और बेवजन भी चीज़ को इमेजिन कर सकते हैं, वो है कितमीर। आप खुद बताइए, जो खजूर का छिलका है क्या वक़्त होगी उसकी, एक बेहकीकत और बेहसीयत। देखो इवन उनका इतना इख्तियार भी नहीं है। अब लफ्ज़ आया था सखरा, सीन खे रे, मुसखर कर दिया, आमतौर पे सब्जुगेटेड, पुट टू कमांड, ये सारी उसकी मीनिंग यूज़ होती हैं। लेकिन इसका एक और मीनिंग है कि कोई ऐसी चीज़ जिस पे तुम सवार हो सको, कोई ऐसी चीज़ जिस पे आप सवार हो सको। अब सवार होने का मतलब ये नहीं कि ज़रूर घोड़े पे बैठना है, इसका मतलब है कि जिससे आप हर तरह के काम ले सकते हैं, जिससे आप अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो चीज़ उस इस्तेमाल से आपको ना रोके। दूसरा यहाँ पे एक टर्मिनोलॉजी आई थी, अजले मुसम्मा, कुल यजरी ले अजले मुसम्मा, हर एक चीज़, हर एक चले जा रहा है एक अजले मुसम्मा तक।
اب اجل مسمہ بیسیکلی دو ورڈ ہیں، اجل اور مسمہ۔ اجل کا روٹ ورڈ جو ہے الف جیم لام سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک مدت یا ایک عرصے کا تعین کیا جانا، اور اسے کچھ لحاظ سے آپ وعدے کی جو مدت ہے وہ بھی کہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی وعدہ کیا جائے تو ایک دن وہ وعدہ شروع ہوتا ہے، جو بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آپ نے طے کی تو ایک دن اس وعدے کو ختم بھی ہونے آتا ہے۔ جب وعدے کے ختم ہونے کی بات کریں تو وہ مومنٹ جس کے اوپر وعدہ ختم ہو رہا ہے کچھ لحاظ سے اسے بھی اجل کہا جاتا ہے۔ جیسے ہم عام طور پہ یوز کرتے ہیں، کوئی بندہ مر جاتا ہے کہ جی اس کی اجل آ گئی، اس کا وعدے کا پورا ہونے والا دن آ گیا، موقع۔ تو اس لیے انگلش میں آپ اسے کہیں گے ٹرم۔ دوسرا لفظ تھا مسمہ، سین میم واو۔ اب یاد رکھیں اسی سین میم واو سے اسم بھی بنتا ہے، اور اسم کا معنی ہوتا ہے کوئی نام رکھنا، کسی چیز کی خصوصیات کی بنیاد پہ اسے پکارنے کے لیے، اسے آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کوئی نام دینا، وہ بھی اسی روٹ ورڈ سے بنتا ہے جس سے مسمہ بنا۔ نام رکھا ہوا تو مسمی کا مطلب ہے نام رکھا ہوا، جیسے کہ یہ اپلیکیشن میں آپ نے دیکھی ہوں گی جو لیگل فریم ورک میں ہم لکھتے تھے مسمی سو اینڈ سو، لکھتے ہیں کہ اس کا نام یہ ہے، کہ مسمی لکھے تو آگے ہم پورا نام بھی لکھتے ہیں کہ جی وہ بندہ ہے جس کا نام یہ ہے۔ دوسرا اس کا میننگ ہے نامزد کیا ہوا، طے کیا ہوا، اسپیسیفائڈ، اپوائنٹڈ، فکسڈ، ڈٹرمنڈ، ان میں سے کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اب جب ان دونوں لفظوں کا ہم اکٹھا کر دیں گے اجل مسمہ تو بنے گا ایک معین شدہ مدت جو کسی شخص یا کسی گروہ کو کسی چیز سے فائدہ اٹھانے یا کارکردگی دکھانے کے لیے حاصل ہو، اور جب یہ مدت ختم ہو جائے گی تو پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا اور اس مدت کو کیسے گزارا۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، چونکہ پچھلی آیت میں اللہ کریم نے ساری اپنی نعمتیں بتا کے جو ہمیں انعام کی ہوئی ہیں، جو ہمیں دے رکھی ہیں، تو ہمارا ادھر توجہ دلائی کہ اللہ ہی کی بادشاہی ہے، سارا کچھ اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ اب اللہ سے منہ موڑ کے تم جن کو پکارتے ہو وہ تو بالکل بے حیثیت ہیں۔ اور اب وہی بات آگے جا رہی ہے، آگے چل رہی ہے اس آیت میں، ان تدعوہم، اگر تم انہیں پکارو گے، ان بے حیثیت ہستیوں کو، ان چیزوں کو تم پکارو گے، لا یسمعوا دعاکم، تو نہیں سن سکتے وہ تمہاری پکار، ولو سمعوا، اور اگر سن بھی لے، کیونکہ اس طرح کے ہستیاں دونوں طرح کی ہو سکتی ہیں، یہ پتھر کے بت بھی ہو سکتے ہیں، اور ایک وہ جو بت ہم نے بنا رکھے ہیں کہ یہ بہت بڑے صاحب ہیں، یہ وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ولو سمعوا، اگر وہ سن بھی لے، کیونکہ پتھر تو نہیں سن سکے گا، کوئی بندہ ہی سن سکے گا، کوئی ہستی سن سکے گی۔ ولو سمعوا مستجابوا لکم، تو نہیں کر سکتے تمہاری استجابت۔ استجابت کیا ہوتی ہے؟ کہ کوئی جوابی عمل کریں، تمہاری کوئی داد رسی کریں، تمہاری کوئی مدد کر سکے۔ وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور یوم القیامہ کو وہ تو انکار کر دیں گے تمہارے شرک کرنے کا، تم نے انہیں شریک بنا رکھا تھا۔ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خبیر، کوئی تمہیں خبر نہیں دے سکتا، اتنی ڈیٹیل تمہیں کوئی بھی نہیں بتا سکتا، مثل خبیر، مثل خبیر، اس اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی بھی بندہ تمہیں یہ ساری حقیقتیں نہیں بتا سکتا۔ اب اس کے ساتھ ہمارے 2 رکوع مکمل ہوئے، تو ان کا خلاصہ جو ابھی ہم نے 2 رکوع جو ہیں وہ پڑھے ہیں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظاہرہ ہے، اور بعض علماء باطن جو ہیں وہ انسان کو کائنات صغیر یعنی کائنات کا خلاصہ بھی قرار دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات مختلف صلاحیتوں کی شکل میں ہر شے میں کار فرما ہے، اور مخلوقات میں سے انسان میں سب سے زیادہ خصوصیات پائی جاتی ہیں، اسی لیے اسے کائنات صغیر کہا جا رہا ہے، کیونکہ بحیثیت خلیفہ اس نے نظام کائنات میں اپنا کردار ادا کرنا ہے،
اس لیے اسے سب سے زیادہ دی۔ اور اس کا دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ انسان تھوڑی سی محنت سے اپنا مقصد تخلیق جان لے اور پھر اسے حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرے اور وہ مقام حاصل کر لے جو اس کے شایان شان ہے، وہ احسن تقویم بن جائے، نہ یہ کہ اسفل السافلین میں ہی رہے۔ جب یہ ٹاسک دیا گیا تو ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے جتنی صلاحیتیں چاہیے تھیں وہ ساری کی ساری اللہ کریم نے عطا فرما دی۔ ہر انسان میں اچھائی اور برائی کا شعور جو ہے یہ بدرجہ اتم موجود ہے، اور انسان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ کس راہ کا انتخاب کرتا ہے۔ مثبت طرز فکر اور عمل کے حامل جو ہے وہ زندگی کی نعمتوں سے سرفراز ہوتے ہیں، کامیاب ہو جاتے ہیں، اور منفی طرز و فکر والے جو ہیں وہ ناکام رہ جاتے ہیں۔ ہم سب کو یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے خالق اور مالک ہے، اس لیے وہی لائق عبودیت اور لائق حمد و ثنا ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور سے امیدیں باندھنا بالکل غلط، بے حقیقت اور بے فائدہ ہے۔ وہ کسی کی کیا حاجت روائی کریں گے؟ وہ تو خود مخلوق ہے اور وہ تو خود حاجت مند ہے، اور یہ حقیقت اللہ کریم نے بارہا قرآن کریم میں انتہائی واضح الفاظ میں بیان فرما دی۔ تو ہم سب کی نجات اللہ وحدہ لا شریک کے دیے ہوئے حکم پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، سرکار کی سیرت کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے میں ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔